الرحیم آج اس مسئلے کو بیان کیا جا رہا ہے کہ گستاخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کرنے والا ہے وہ دائرہ ایمان سے خارج ہوتا ہے۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والو، جب تم میرے محبوب کے ساتھ سفر کر رہے ہو، جب چل رہے ہو تو لا تقدموا، تم میرے محبوب سے آگے چلنے کی کوشش مت کرنا، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ ایک تو یہ کہ سفر کے دوران، دوسرا یہ ہے کہ آپ یہ فرمودات ہیں ان سے کسی دوسرے فرمان کو مقدم نہ جاننا، کسی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سب سے زیادہ اہمیت دینا اور دوسرے فرمودات کو اہمیت آپ کے اس فرمان کے مطابق نہ دینا، اس سے کم دینا، یہ کیا ہے؟ یہ تقوی کی نشانی ہے۔ ان اللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ان تقوی کی رب کائنات نے یہ دو نشانیاں بتائیں کہ ظاہری حیات میں آپ سے آگے نہ چلنا اور آپ کے فرمودات کے اوپر کسی کو بھی اہمیت، فرمان کو اہمیت نہ دینا، سب سے زیادہ اہمیت والا فرمان آپ کا ہی سمجھنا، یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو تقوی کی، پرہیزگاری کی علامت ہے۔ ان اللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ہے۔ ایک تو ہے نا، یعنی گستاخی کی، بے ادبی کی، ایک یہ مثال تھی۔ دوسری یہ مثال ہے، یعنی پہلی مثال تو یہ تھی کہ چلنا، جو چلنے کے اندر، احکامات کے اندر، فرمودات کے اندر یا سفر کے اندر آپ کے آگے نہیں چلنا چاہیے، ایک تو یہ تھی، اگر چلو گے تو بے ادبی اور گستاخی ہے۔ دوسری یہ تھی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کے محبوب کی آواز سے اپنی آواز کو بلند مت کرنا، یہ دوسری گستاخی ہے کہ آپ کی آواز ہو، آپ کی حدیث کو بیان کیا جا رہا ہو محفل کے اندر، تو اپنی آواز کو اس حدیث سنانے والے کی آواز سے اگر بلند کرو گے تو بے ادبی اور گستاخی کے زمرے میں آ جاؤ گے۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اور آپ کی حدیث جب ڈسکس کرنے لگو ایک دوسرے کے ساتھ باتوں کو، تو اپنے جیسی باتوں کے اندر کی ترتیب سے اس کو ذکر نہ کرنا، بلکہ ادب و احترام کا اس کے اندر یہ پہلو ضرور ہونا چاہیے۔ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اگر اپنی آواز کو میرے محبوب کی آواز سے بلند کرو گے یا انداز تکلم وہی اپناؤ گے جو ایک دوسرے کا ہے میرے محبوب کی حدیث پاک کے دوران، تو تمہارے اعمال کو ضبط کر دیا جائے گا، برباد کر کے رکھ دیا جائے گا۔ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تمہیں اس کا شعور تک بھی نہیں ہونے دیا جائے گا۔ یعنی کتنی بڑی گستاخی کی یہ بات ہے۔ آواز جو ہے حدیث کے درس کے دوران، آپ کی کلام کے ذکر، آپ کے ذکر کے دوران آواز کو اس سے بلند کرنا بھی ہے، اعمال کو برباد کرنے کے مترادف ہوگا۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ اب اس کے علاوہ جو ہے، اگر کوئی بھی شخص اپنی آواز کو پست رکھتا ہے، سوال یہ تھا نا، اگر ہم آپ کے محبوب کا اللہ، ہم آپ کے محبوب کا ادب و احترام کرتے ہیں
ادب بجا لاتے ہیں، اپنے والوں کو پس رکھتے ہیں، آپ کے محبوب کے ہر فرمان کے سامنے سر کو جھکا دیتے ہیں، تو رب کائنات ہمارا انعام کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے یہ ایسے لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ رب العزت نے اپنی آزمائش کے لیے پسند کر لیا ہے۔ وَلَهُمْ أَجْرٌ وَلَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عظیم، ان کے لیے بخشش بھی ہوگی اور بہت بڑا عظیم اجر بھی ان کے لیے ہوگا۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ جناب برائے حجرات اکثر لا یاکلون، کہ بنو تمیم کے لوگ جو تھے دوپہر کے وقت آئے آپ کی خدمت میں شان حضور بیان کر رہا ہوں، تو آ کر نے آوازیں لگانا شروع کر دی، یا محمد یا محمد، بلند بلند آواز سے۔ اللہ کو اپنے محبوب کے در اقدس اوپر ایسی آوازیں ناپسند آئیں، تو خدا فرماتا ہے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، اے لوگو وہ لوگ جو میرے محبوب کے دربار میں پہنچتے ہیں، در اقدس پہ حاضر ہوتے ہیں، تو حجروں کے باہر سے بلند آوازیں کسنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اکثرهم لا یعقلون، اے لوگو وہ لوگ تو بڑے ہی بے عقل ہیں، وہ بیکلے لوگ ہیں۔ جو بیکلا لوگ ہوتا ہے نا وہ جاہل ہوتا ہے، تو خدا نے ان کو جاہل کہا، اور جہالت کی سزا کیا ہے؟ جہنم ہے، جہنم ہے۔ جاہل جو ہے جس میں ادب کا تقاضا ہی نہیں ہے وہ جاہل ہے۔ ہم فرمایا کہ سب سے زیادہ عقل والا ہے نا بندہ، عقل والا بندہ جو ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ محبوب نے وہ سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، سب سے زیادہ متقی بھی ہے اور پرہیزگار بھی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ رب کائنات کا ارشاد ہے اللہ تعالیٰ دو امنوں کو اور دو خوف کو کسی بندے پہ جمع نہیں فرمائے گا۔ دو امن کون سے؟ اگر وہ انسان دنیا میں اللہ سے ڈرتا ہے، خوف رکھتا ہے، تو قیامت والے دن اس کو اللہ تعالیٰ اپنے خوف سے بے نیاز کر دے گا، نہیں ڈرنے دے گا بلکہ اس کو امن دے گا۔ اور اگر کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کے خوف جو ہے اس سے نہیں ڈرتا، تو رب کائنات جو ہے کل قیامت والے دن اس کو کیا کرے گا؟ خوف مبتلا کرے گا، جہنم کی آگ کے اندر ڈال دے گا۔ تو ایمان والو، اللہ کے محبوب کا جو فرمان ہے، جو اس کی مجلس کے آداب ہیں، یہ بڑے رب کائنات کو محبوب اور پسند ہیں۔ کہتے کہ ادب گاہ ہیست زیر آسماں عرش نازک تر، کیا بات ہے، کیسی بات ہے کہ آسمان کی ایک ایسی بھی ادب گاہ ہے کہ نفس گم کردہ می آیت جنید و باجدیدی جاں، کہ اپنے سانس بند کر کے جنید بھی آتا ہے، باجدید بھی آتا ہے۔ بڑے بڑے پائے کے جو بزرگ ہیں وہ سانس اونچا نہیں لیتے کہ سانس بھی اونچا نہ ہو جائے، بارگاہ کے آداب کے خلاف نہ آ جائے، کہ یہ گستاخی شمار نہ ہو جائے۔ اور فقہاء نے، علماء نے وضاحت بیان کی ہے کہ ہر چیز در کفر گستاخ مصطفیٰ شک می کند، تاکہ کوئی فتویٰ کی بات بتا رہا ہوں، وہ نیز کافر است۔ ایک بندہ نبی کی گستاخی کر رہا ہے اور دوسرا بندہ اس کے کفر میں شک کر رہا ہے کہ یہ پتہ نہیں کافر ہے کہ نہیں ہے، تو یہ شک کرنے والا بندہ بھی کافر ہو جائے گا، جو گستاخ مصطفیٰ کی جو ہے اپنا اس گستاخی کے اندر شک کر رہا ہے، کفر کے اندر شک کر رہا ہے، تو وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو ایمان والو، اللہ سے پناہ مانگو، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی احکامات کی، فرمودات کی گستاخی سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ شرائط نماز کو ذکر کیا جا رہا ہے، تو بندے کی جو شرمگاہ ہے، عورت کا مان شرمگاہ کا ڈھانپنا ضروری ہے۔ عورت الرجل ماتات صورت الی الرکبہ، آدمی کی جو عورت ہے وہ کہاں تک ہے؟ ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک، یعنی گھٹنا جو ہے انسان کا، یہ بھی اس عورت کے اندر شامل ہے۔ نماز میں یہ ننگا نہیں ہونا چاہیے۔ اور آزاد جو عورت ہے، وَبَنَنُ الْحُرَّةِ كُلُّهَا عَوْرَةٌ إِلَّا وَجْهَهَا وَكَفَّيْهَا، عورت کا جو جسم ہے آزاد کا، اس میں صرف دو چیزوں ننگا کرنے کی اجازت ہے، اس کے یہ ہاتھ، دونوں ہاتھوں کے پنجے، اور دوسرا کیا ہے؟ اس کا چہرہ۔ یہ نماز میں یہ دونوں ننگے ہوں گے
اور اس کے علاوہ اگر ننگا ہوگا اس کی نماز جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی۔ اگر وہ نماز پڑھ رہا ہے کوئی بندہ یا کوئی عورت، اگر اس کے کسی حصے سے کپڑا پیچھے ہو جاتا ہے جو جس کو ڈھانپنا ضروری ہے، تو کہتے ہیں اگر چوتھائی حصے تک اگر ننگا ہو جائے تو نماز سے ہو جائے گی، اگر چوتھائی زیادہ ہو جاتا ہے تو اس سے نماز کی ٹوٹ جائے گی، نماز دوبارہ اس کو ادا کرنی پڑے گی۔ اللہ کے حضور دعا ہے مجھے اور آپ کو مسئلہ سمجھنے کی، اس پہ عمل توفیق نہ بنائے۔ سبسکرائب بھی کرو اور اس کو فالو بھی ضرور کیا کرو۔